بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ڈیجیٹل چینل وکالت نامہ کے اندر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہوں گے۔ میک شور کریں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس چینل کو بنانے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ہم عام عوام تک لاء کے جو ڈیفیکلٹ کنسیپٹس ہیں اور جو مشکل زبان ہے اس کو آسان طریقے سے ہم سمجھا سکیں عوام کو۔ آج کی ویڈیو جو ہے اس کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ جو زمینوں کے ریگارڈنگ اگر ہم فرق دیکھیں تو اس کے اندر مختلف ٹرمز یوز ہوتی ہیں، لائک موضع، کھیوٹ نمبر، خطونی نمبر، خسرہ نمبر، جمع بندی اور گرداوری وغیرہ۔ تو میں کوشش کروں گا کہ عام الفاظ میں اس کو سمجھا سکوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے موضع ہے۔ موضع ایک سب سے بڑا یونٹ ہے۔ آپ سمجھیں کہ جو موضع ہوتا ہے وہ ایک ایسے گاؤں کو کہتے ہیں جس کا اپنا ایک رقبہ ہوتا ہے۔ اب جو موضع ہے وہ مختلف چھوٹے چھوٹے گاؤں کو ملا کر ایک موضع بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک موضع ایک واحد گاؤں پہ بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ تو لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ موضع جو ہے اس کا نام وہی ہوگا جو گاؤں کا نام ہوگا۔ دوسرا یونٹ جو ہے وہ کھیوٹ نمبر ہے۔ آپ سمجھیں کہ کھیوٹ نمبر ایسے ہے کہ اگر ایک موضع ہے، اس موضع کے اندر مختلف خاندان آباد ہیں اور ایک خاندان جو ہے اس کی 100 ایکڑ زمین ہے، کسی کی 150 ایکڑ زمین ہے، کسی کی کتنی زمین ہے، تو ہر خاندان کو ایک کھیوٹ نمبر الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ مختلف خاندانوں کو ملا کر ایک گروپ بنایا جاتا ہے اور اس کو ایک کھیوٹ نمبر الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کے ڈویژن میں اور زیادہ جائیں گے کہ سب ڈیوائیڈ اور کریں گے۔ اب کھیوٹ کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور چھوٹے یونٹ کے اندر، اور آپ کی خطونی نمبر بنائی جاتی ہے۔ اب خطونی نمبر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں کہ ایک کھیوٹ نمبر ہے، اس کے اندر مختلف مالکان ہیں زمین کے۔ اب کسی مالک کی زمین جو ہے وہ 10 ایکڑ ہے، کسی کی 15 ایکڑ ہے، کسی کی 5 ایکڑ ہے، کسی کی 2 ایکڑ ہے، جتنی ہے۔ تو ہر جو مالک ہے اس کو ایک خطونی نمبر الاٹ کر دی جاتی ہے، اور یہ بات قابل غور ہے کہ جو خطونی نمبر ہوتی ہے یہ چینج ہو سکتی ہے اور کھیوٹ نمبر بھی چینج ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ زمین بیچ دیتا ہے تو کھیوٹ نمبر اور خطونی نمبر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور بھی فیکٹرز ہیں اس میں جس کی وجہ سے کھیوٹ نمبر اور خطونی نمبر چینج ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خطونی نمبر کیا ہے۔ ایک کھیوٹ کے اندر مختلف مالکان کو جو نمبر الاٹ کیا جاتا ہے وہ خطونی نمبر ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کو اور ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تو جو اس کا اور چھوٹا یونٹ ہے وہ ہے خسرہ نمبر۔ اب آپ خسرہ نمبر کو ایسے سمجھیں کہ ایک جو کھیوٹ ہے اس کے اندر ایک خطونی ہے جو کہ ایک بندے کو الاٹ نمبر کیا گیا ہے۔ اب وہ جو بندہ ہے اس کے فار ایگزامپل ایک آپ کہہ لیں کہ 5 ایکڑ زمین ہے۔ اب اس کی 5 ایکڑ زمین ہے اور اس کو ایک خطونی نمبر دے دیا، تو اب اس کی زمین ضروری نہیں ہے اکٹھی ہو، اس کی مختلف جگہ پہ زمین ہو سکتی ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ اس کی جو 5 ایکڑ زمین ہے، فار ایگزامپل اس کی 1 ایکڑ ایک جگہ ہے، 3 ایکڑ ایک جگہ ہے اور 1 ایکڑ ایک جگہ ہے، تو جو ہر الگ الگ جگہ پہ ہے اس کو ہر کھیت کو ایک نمبر دے دیا جائے گا جس کو ہم خسرہ نمبر بولتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے 5 ایکڑ جو تھی اس کو ہم نے ایک خطونی نمبر دے دیا۔ کھیوٹ نمبر تو چلو پہلے ہو گیا نا، کھیوٹ نمبر کے بعد ہم نے اس کو ایک خطونی نمبر دے دیا کہ اس کی 5 ایکڑ زمین ہے۔ اب اس کی 5 ایکڑ زمین کدھر کدھر ہے اس کو ہم نے یہ جاننے کے لیے کہ اس کی کہاں کہاں زمین ہے اس کو ہم نے ایک خسرہ نمبر دے دیا۔ تو خسرہ نمبر جو ہے یہ تبدیل نہیں ہوتا، چاہے آپ کسی کو زمین بیچ بھی دیں تو جو خسرہ نمبر ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ ایک بات قابل غور تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں جمع بندی کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، جمع بندی کو آپ سمجھیں کہ یہ ایک رجسٹر حقداران زمین ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کی ایک رجسٹر ہوتا ہے جس کے اندر ایک موضع کے اندر
کتنے لوگ جو ہیں جو لوگ ایک موضع کے اندر زمین کے مالک ہوتے ہیں، ان کی تمام تفصیلات، ان کے نام، ان کے خسرہ نمبر، ان کے خسرہ کے نمبر کا رقبہ، یہ تمام چیزیں مینشن ہوتی ہیں۔ اور جو فرد بنتے ہیں وہ پٹواری جو ہے، وہ جو آپ کی جمع بندی ہے اس کو دیکھ کر اس کی تفصیل کی بنیاد پر، یعنی جو اس کے اندر تفصیل موجود ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ہی فرد بنتے ہیں، یعنی جمع بندی کی بنیاد پر ہی فرد بنتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں گرداوری کیا ہوتی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ گرداوری کے اندر یہ ہوتا ہے، ایک کھیت ہے، اس میں کون بندہ زمین کو کاشت کر رہا ہے اور اس پہ کیا کاشت کر رہا ہے۔ گرداوری سیزن ٹو سیزن ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ کون بندہ جو ہے وہ قابض ہے اس زمین کے اوپر، کس بندے کا پوزیشن ہے۔ اس سے پوزیشن واضح ہوتا ہے گرداوری سے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی لیکچر جو ہے، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔